على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا کے آداب کے متعلق گزارشات کر رہا تھا۔ کل کی مجلس میں 3 باتیں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے جو باتیں بتائی، ان میں پہلی یہ تھی کہ انسان اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کرے، بلکہ اس سے پہلے آپ باوضو ہوتے، اپنا رخ انور قبلہ کی جانب کرتے اور اپنی دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف سے کرتے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذات مطہرہ پر درود پڑھنا، یہ دعا کے آداب میں سے بہت بڑا ادب ہے۔ جو اپنی دعا کے اندر رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہر آدمی ایک سوال کرتا ہے کہ کس کے واسطے سے دعا مانگی جائے، یعنی ہر آدمی یہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کہتے ہیں مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2 مقام ہیں جہاں دعا کے متعلق اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا۔ پہلا مقام جو میں نے آج پڑھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، انہیں کہو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اور دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ دونوں مقام جہاں اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، اس میں کسی واسطے کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں ایک بات ضرور آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کا یہ نام ذاتی ہے، اس کے بہت سے صفاتی نام ہیں، جس طرح الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، علی ھذا القیاس، یہ اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں جو اس کے صفات پہ مشتمل ہیں۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرے بہت خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، میرے ان ناموں کے ساتھ مجھے پکارو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جب دعا مانگو تو اس کے اسم العظم کے ساتھ اس سے سوال کرو۔ اسم کہتے ہیں نام، اعظم جو سب سے بڑا نام ہے، یا یہ سب سے ٹاپ موسٹ کلمات ہیں جو اللہ کی تعریف، اس کی صفات کے بولے جا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آپ نے وہ سکھائے، اللہم انی اسألک بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اے میرے اللہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک۔ پھر آگے انسان شہادت دیتا ہے، بِأَنِّي، بے شک میں، اشہد شہادت دیتا ہوں،
اللہ الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، انت الاحد، تو اکیلا ہے، الصمد، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، اے اللہ نہ تجھے کسی نے جنا ہے نہ تو نے کسی کو جنا ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا، یا مجیب دعوت المضطرین، اے تکلیف زدہ انسان کی تکلیف کے اندر اس کی پکار کو سننے والے، یا کاشف کرب المکروبین، اے مصیبت زدہ کو مصیبتوں سے نکالنے والے، یا کرب المکروبین، اے اللہ تو مجھے بھی ان مصیبتوں سے نکال دے۔ پھر اس کے بعد جو ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو پھر رد نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہم دعائیں اپنی زندگی میں کرتے ہیں لیکن اعتماد نہیں کرتے کہ پتہ نہیں میری مانے گا یا نہیں۔ جب انسان کے من کی کیفیت یہ ہوگی نا کہ وہ تذبذب میں ہوگا کہ پتہ نہیں میری اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا، ایسے حالات میں اللہ کو سخت غصہ آتا ہے کہ جب تجھے مجھ پہ اعتماد ہی نہیں تو میں تیری کیوں سنوں گا۔ اس لیے انسان کو پورے توکل کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا، لینا ہے تو وہیں سے لینا ہے۔ جب اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی، انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان مجھ سے رکھے گا نا میں ویسا ہی اسے ملوں گا، اگر اعتماد کرے گا تو میں بھی اعتماد کے ساتھ اسے عطا کروں گا، جو تذبذب میں ہوگا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں میں عرض کر دوں ہم نے دعا کا یہ معنی سمجھا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھائے ایسے ایسے کیا منہ پہ ہاتھ پھیرا تو یہ دعا ہو گئی۔ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہم عمومی طور پہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جو کلمات ادا کر رہا ہوں یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، بس کچھ لفظ یاد کر لیے اور ان الفاظ کو دہرا دیا۔ جس طرح عمومی طور پہ نماز کے بعد بعض علماء ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، ہم نے بھی یاد کر لیے، ہم نے بھی یہ کہہ دیا، یہ ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سراسر سلامتی ہے، ومنک السلام، سلامتی تجھ سے مل سکتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تیری ذات بابرکت ہے، تیرا چہرہ سب سے زیادہ باعزت ہے۔ تو انسان کو یہ شعوری طور پہ علم ہونا چاہیے، پہلی بات کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، دوسری بات انسان پورے اعتماد کے ساتھ کہے تو پھر انسان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے میں صرف اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق مانگتا ہوں، لیکن جب میں دعا کر لیتا ہوں نا پھر مجھے پورا اعتماد ہوتا ہے میرا رب مجھے رد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے دعا کے آداب میں یہ ادب ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے اللہ کو واسطے نہ ڈھونڈے بلکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارے، یا ارحم الراحمین، یا رب مجھے فلاں چیز عطا کر۔ عرب عموماً ان کلمات کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ یا رب، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم المکرمین،
یعنی اللہ کے ان خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ سے التجائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان التجاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم عموماً دوسرے کی منت کرتے ہیں، جی آپ دعا کریں آپ کی سنے گا۔ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ مان لے تو آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے کہ اللہ سے باہر جا کے بارش کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جب تک وہ آپ میں موجود ہے اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا ایسا خباستوں والا بندہ جب تک وہ ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ چند لمحے گزرے تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مالک آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رو پڑا کہ اللہ آج تک تو نے مجھ پہ پردہ ڈالا، اب میں سارے لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بارش نہیں برساؤں گا، تو پھر بارش ہو گئی یہ کیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، اب میں اس کے ہی کہنے پہ بارش برسا رہا۔ تو اس لیے گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطی پہ اڑ جانا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس لیے اللہ میری نہیں سنے گا۔ کون انسان ہے دنیا میں غلطیوں سے پاک؟ صرف اللہ کی ذات پاک ہے، یا اس نے اپنے نبیوں کو غلطیوں سے بچایا ہوتا ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لینے میں ہی دانائی ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، اللہ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ اسپیشلی قبول کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی دعا اللہ قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کافی بیمار ہیں،